السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ خاص ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لیے، ان حضرات کے لیے بنائی ہے جو کہ قرآن پاک کی تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں. آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر آئی ہوں، تو آپ لوگوں نے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک لازمی سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے. تو وہ ٹاپک ہے ہمس، جو کہ قرآن پاک کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہوتا کیا ہے ہمس. مطلب اس کو انگلش میں کہتے ہیں وسپر، جیسے سے سرسراہٹ یا سرگوشی کرنا. جیسے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنے دوست کے ساتھ، تو اب وہ کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ سب کے سامنے وہ بات نہیں کر پاؤ گے. آپ اس کے کان میں خسر پھسر کرو گے، کوئی آپ مطلب اس کے کان میں کچھ کہو گے، آہستہ سے سرسراہٹ کرو گے، سرگوشی کرو گے، تو اس کو کہتے ہیں وسپر یعنی کہ ہمس. اب قرآن پاک میں تو ہم نے کان میں الفاظوں کو نہیں پڑھنا، مطلب میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں کہ ہمس جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. یہ ہوتی ہے سرگوشی، سرسراہٹ. ٹھیک ہے، اب اس کی پراپر ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. ہمس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ سانس کے ساتھ سرگوشی سے کوئی آواز نکالنا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سانس کے ساتھ سرگوشی سے کوئی آواز نکالنا، لیکن آواز نکالتے وقت سانس نہیں رکنی چاہیے. اگر سانس رک جائے گی تو جو ہمارا ورڈ ہے اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. یعنی جب آپ کوئی حرف اس طرح بولتے ہیں کہ ہم سانس منہ سے نکلتی ہے اور آواز ہلکی ہوتی ہے، تو وہ ہمسی حرف ہوتا ہے. جیسے کوئی آہستہ آواز میں بات کرے، جیسے یہ ہمس ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کوئی پوائنٹ جو ہے آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب انگلش میں تھوڑی سی میں اس کی ڈیفینیشن ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہمس از ایکول وسپرنگ ساؤنڈ یعنی بریتھی کانسوننٹس. اٹ مینس پروڈیوسنگ اے ساؤنڈ ود ایئر فلوئنگ آؤٹ وائل اسپیکنگ. یعنی ایک ایسی جو آواز ہے اس کو پیدا کرنا ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے، بولتے وقت. لیکن آپ کا جو سانس ہے وہ جاری رہنا چاہیے، سانس بالکل بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں ہمس. ٹھیک ہے، سرگوشی کرنے کو یعنی کہ ایک اوپر سے جس طرح ہم بولتے ہیں ہا ہا ہا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں آہ آہ، یہ جو ساؤنڈ نیچے آ رہا ہے یہ ہمس ہے. اب ہمس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. الہمس ہوا جریان النفس عند النطق بالحرف. یعنی جب کسی حرف کو ادا کرتے وقت سانس جو ہے وہ ہوا نکلے تو اسے ہمس کہتے ہیں. جو بھی کوئی حرف ہے اس کو ادا کرتے وقت جب ہمارا سانس جو ہے وہ باہر نکلے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمس کہتے ہیں. وسپر کہتے ہیں سرگوشی کرنا، یا پھر سرسراہٹ کہتے ہیں. جیسے آہ، پہلے ساؤنڈ اونچا ہوتا ہے پھر نیچے آتا ہے. اب قرآن کی تجوید میں ہمس کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں تو تجوید کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا. یہ ہم پر لازم ہے. قرآن پاک کو سیکھنا ہم پر فرض عین ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا تو بالکل ہم پر فرض عین ہے، ہر حرف کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہمس والا حرف آئے اور آپ اس میں سانس نہیں نکالتے تو تلفظ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ہمسی حرف کو صحیح طریقے سے ود بریتھ یعنی کہ سانس کے جاری رہتے ساتھ ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر سانس ٹوٹ گیا تو ہماری جو ادائیگی ہے، جو ہمارا ہمسی حرف ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ہر حرف کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اب اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمسی حروف ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کو یاد کرنے کا آسان فارمولا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دینا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمسی حروف 10 ہیں، جو کہ ہیں فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا. یہ ہیں ہمارے پاس 10 حروف، جو کہ ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا.
اب ان کا آسان فارمولا جو ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں وہ ہے فحثہ شخص سکت. یہ ایک عربی کا جملہ ہے, ٹھیک ہے, فحثہ شخص سکت. دیکھیں اگر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ کریں, فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا, ٹھیک ہے, فحثہ شخص سکت. آپ لوگ میرے ساتھ رپیٹ کریں, فحثہ شخص سکت, 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 فحثہ شخص سکت. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. اب ہمس کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کسی حرف کو جزم کے ساتھ بولتے ہیں اور آپ کو لگے کہ سانس نکل رہی ہے, آواز ہلکی ہے, سانس نکل رہی ہے, ہاتھ منہ کے سامنے رکھیں تو ہوا محسوس ہوتی ہے, تو وہ ہمسی حرف ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمسی حروف ہیں, ٹھیک ہے. اب ہر حرف کی صحیح جزم والی مثالیں ہیں, ان کے ساتھ ہم ہمسی حروف کو اور بھی پکا کریں گے. تو سب سے پہلے تا سکون, ٹھیک ہے, جزم کے ساتھ تا کو ہم سیکھتے ہیں. یہاں تا کا ساؤنڈ سانس کے ساتھ نکلتا ہے. جیسے اب آپ یستغفر میں تا بولتی ہیں, یستغفر, یستغفر, جیسے ات, یعنی کہ اب تا میں نا ایک پوائنٹ ہے, جو تا ہے نا اس کی آواز تھ کر کے نکلنی چاہیے, تھ, یستغفر, ٹھیک ہے, ایسے. اب کاف سکون کو ہم لیتے ہیں اس کی ایگزامپل. اب اس کے ایگزامپل ہے لم یکنی, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمس والے حروف ہیں ان میں کاف اور تا ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم تا کو تھ کر کے پڑھتے ہیں اور کاف کو خ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ اب اکثر مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یخطب, یخطب, اللہ اکبر, اک, یہ جو ہم یہ تو نہیں نا کہتے اک, یا پھر جس طرح بھی یہ سین سکون ہے اس کی ایگزامپل ہے من یسأل. اب ہم یہ تو نہ کہتے من یسأل, ایسے تو نہ ہم پڑھتے من یسأل, یس, یہ جو کا ساؤنڈ ہے پہلے یہ اونچا ہوتا ہے, بعد میں نیچے کی طرف جاتا ہے. اب آگے ہم فا پر بات کرتے ہیں, جیسے کہ نفسن, جو ہے نفسن میں ہونٹوں کے درمیان سے ہوا نکلتی ہے. ایسے ہی اس میں تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر, یخطب, ایسے کاف کو خا پڑھتے ہیں اور تا کو تھ پڑھتے ہیں. اب ہم شین سکون کی بات کرتے ہیں, جس طرح ہے یشکر, یشکر, یش, بولنے سے سافٹ وسپر ہوتی ہے, جیسے کہ پہلے ساؤنڈ اونچا ہوتا ہے بعد میں نیچے آتا ہے. اب ہم اس کو یہ تو نہ پڑھتے یشکرو, 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 ایسے ہمارا جو ہے ادائیگی غلط ہو جائے گی, یشکر, یشکر. اب سواد کی بات کرتے ہیں, سواد سکون, یسرفو, یس ہیوی, یسرفو میں سانس منہ سے نکلتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ اپنے منہ کے آگے ہینڈ رکھ کر بھی دیکھ سکتی ہیں. یسرفو, پہلے ساؤنڈ اونچا پھر اچانک سے نیچے رہتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ہی بولتے ہیں ہمس, ٹھیک ہے. اب اس کے ایک اور میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے کہ ہے فصبر, بولنے میں ہیوی سانس والی ہوتی ہے, فصبر, فصبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. یہ سارے ہیں ہمسی حروف, یہ 10 ہوتے ہیں. اب سا کا لے لیتے ہیں, سا, جیسے کہ اسقالا, اسقالا میں زبان دانتوں کے درمیان ہوتی ہے اور ہوا نکلتی ہے, ٹھیک ہے. سا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان ہے اس کو دانتوں کے درمیان رکھا جائے اور بعد میں سا کو پڑھا جائے. اسقالا, 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 ٹھیک ہے, اسقالا. یہ تھے سارے ہمسی حروف. آگے آپ لوگوں کا ایک اور بھی آتا ہے
ہا، ہا سکون. اس کی ایگزامپل ہے الرحمن، الرحمن، رحمان. میں گارڈن کے اندر سے سانس نکلتی ہے، ٹھیک ہے. ہا، 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 رحمان، 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 رح، 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 اح، 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 اخ، اس، اف، اف. ایسے کر کے مطلب کہ جو آواز پہلے سے ہم بول رہے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ 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 ہونے لگ جاتی ہے، سرسراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں. اب ہا سکون، جیسے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بولنے میں ہلکی گارڈن سے سانس نکلتی ہے. ہا جیسے کہ آہ، آہ، آہ. ہم اس کو یہ تو نہ بولتے ہیں واہ ہوا، واہ ہوا، واہ ہوا، ایسے ہم اس کو نہیں بولتے. ہم اس کو بولتے ہیں واہ ہوا، واہ ہوا. آہستگی سے، شائستگی سے ہم اس کو آرام سے سرسراہٹ کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب خا یخرجو، یخرجو، یخرجو میں گارڈن کے اندر سے زیادہ ہوا نکلتی ہے. یخ، یخ، یخ. اب اپنے منہ کے آگے ہینڈ رکھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے، جیسے کہ یخرجو، 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 یخرجو. یہاں پر جو ہمارے 10 لیٹرز تھے وہ پورے ہو چکے ہیں ہمسی ورڈز کے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.